حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، مگر تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں، لیکن کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ایک موت کو، جبکہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور کم مال و دولت کو، جبکہ کم مال و دولت کا حساب بھی کم ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آن پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی حاضر بارگاہ ہوا اور اس نے بارگاہ نبوی میں سلام پیش کیا، پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے عقل مند وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اور اچھے طریقے سے موت کی تیاری کرنے والا ہے، اور اسی طرح کے لوگ ہی عقل مند ہیں۔ حضرت ثوبان خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان قریب چاروں طرف سے لوگ تم پر اقوام عالم کو دعوت دیں گے، جس طرح کھانے پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کے خس و خشاک کی طرح
تم بے اہمیت ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے قلوب میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا کرے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر جانے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے تمنا لگائے رکھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ واقعی کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔